پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی 2 یا 3 دن پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مزار کو شہید کیا گیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے یہ کام بصارہ کے الاسد کے دہشت گردوں نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا تو صرف نام ہے، اصل میں یہ جو کام کروایا ہے وہ یہودی کی ناجائز اولاد وہابیوں نے کروایا ہے۔ ان حرامیوں کو اسلام سے کتنی نفرت ہے، پہلے آپ اس موٹا سور سے بدتر انسان کی کلپ سنیے۔ کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے جہاد کریں گے جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ ہندو تمہیں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے ہم نے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم مندر میں جاتے ہیں اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں درگاہوں پہ جاتا کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو۔ دیکھیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ یہ پہلا جھوٹ کہتا اگر اللہ نے آپ کو حکومت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کیجئے، ہتھوڑا لیجئے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے توڑتے جائیے۔ اس کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو بتائے حضرت ابراہیم نے کس بزرگ کی قبر کو توڑا تھا؟ حضرت ابراہیم کی سنت بول رہا ہے نا، کس بزرگ کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے قبروں کو نہیں توڑا تھا، بتوں کو توڑا تھا۔ کس کو توڑا تھا؟ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ جب میلہ آیا قوم کے لوگ میلے میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا، بڑے بت کے کاندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، آ کے گھر میں آرام فرمانے لگے۔ قوم آئی، دیکھا بت تو ٹوٹے پڑے ہوئے، سمجھ گئے یہ ابراہیم کا کام ہے۔ آئے کہا ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹ نہیں کہا، فرمایا یہ بڑے والا جواب دیکھا۔ تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا، کہا پھر اس معبود کو کیوں پوچھتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتا؟ اگر اس کی موجودگی میں اس کے چھوٹوں کو توڑ دیا جائے تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ایک حجت قائم کی۔ حضرت ابراہیم میں کوئی مائیکل ال ثابت کر دے کہ کسی ولی کی کسی بزرگ کی مدار کو توڑا ہو، انہوں نے نہیں توڑا۔ لیکن جھوٹ کیا بولتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کیجئے، مزاروں کو قبروں کو ایک سرے سے دوسرے طرف تک توڑتے چلے جائیے، جو بیچ میں ہے اس کو بھی توڑ۔ تو ناظرین سنا آپ نے اس موٹا سور کو کیسے جھوٹ بول کر مزاروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ جب ان بھڑووں کو مناظرے کا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر حلالی کی اولاد ہے تو آجا مناظرہ کر لے، لیکن یہ کھیت کی پیداوار ہے، اگر حلالی کی ہوتا تو ضرور بیٹھ کر مناظرہ کر لیتا۔ انہوں نے جنت المالا اور جنت البقیع کی مزاروں کو بھی شہید کیا ہے۔ یہ عبدالنجدی وہاب کی ناجائز اولادیں ہیں اور عبدالنجدی وہاب یہودی کی ناجائز اولاد تھا، تو ملا جلا کر یہ سب ان کی اولادیں ہی ہیں۔ یہ عبدالنجدی وہاب وہی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نجد سے ایک شیطان کا سنگ نکلے گا جو میری امت میں فتنہ فساد پھیلا دے گا۔ یہ وہی عبدالوہاب نجدی کی اولاد ہیں۔ ان کی ناپاک نظر گنبد خضرا پر بھی ہے۔ یہ بولتے ہیں جب ہمیں موقع ملے گا ہم اسے بھی ڈھا دیں گے معاذ اللہ۔ علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں
پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں جو پلپلا صلح کلی کہتے ہیں کہ تم وہابی تو بندی کو غلط کیوں بولتے ہو، گالی کیوں دیتے ہو، تو سن لو اس کے لیے یہ جو حرامی پن کرتے ہیں اس کے لیے ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تمہارے بولنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، تم جیسے ڈبل ڈھولکی والے کہیں کے نہیں ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جو وہابی تو بندی بھڑوے بولتے ہیں کہ فرقہ پرستی کیوں کرتے ہو، تو تم کیا سور کھاتے ہو جو تم اس معراج ربانی وہابی تو بندی کی حقیقت نہیں دیکھتی اور ہم پر بھونکنے آتے ہو؟ کمینوں، مرد کی اولاد ہو تو جاؤ اپنے ملاؤں کو تیار کر لو مناظرہ کے لیے، کروا لو مناظرہ، اگر وہ ہجڑے کی اولاد نہیں ہے تو فیصلہ ہو جائے گا تمہارے سامنے۔ تم آ کر ویڈیو پہ بھڑوا گیری کرتے ہو، فرقہ پرست کیوں کرتے ہو، مسلمان یہ ہے، کمزور ہو رہا ہے کرونا وائرس، تم دنیا داری ہمیں سکھاتے ہو۔ جب یہ بدبخت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار کو شہید کیا تب تمہارے منہ میں کیا کیڑے پھل گئے ہیں جو آوازیں نہیں نکل رہی ہے تمہاری بدبختوں کی، اور تم ہمیں آ کر صلاح دیتے ہو؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں لعنتی کتوں کو جس کے چہرے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایسے فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور محفوظ رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ